نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ روز کی طرح ایک نئے موضوع کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معزز سامعات، آج کے دور میں ہمارے لیے فکر کی ضرورت ہے کہ آج ہم اللہ اور اس کے دین سے بہت دور ہیں۔ افسوس کہ آج ہمارے گھروں میں دینی ماحول نہیں بنا ہوا۔ آج ہمارے گھروں میں فضا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں بھی کہ ہمارا رب ہم سے کس طرح راضی ہوگا۔ ہمارے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی کہ وہ بھی یہ سوچ سکیں کہ ہم اپنے اللہ کو کس طرح راضی کریں۔ ماں باپ نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ پڑھو اور کمانے والے بنو، نہیں کماؤ گے تو بھوکے مرو گے۔ حالانکہ معزز سامعات، رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن جنت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا کہ میں ضرورت کے مطابق دوں گا اور ہر حال میں دوں گا، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جنت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا۔ اگر اعمال کرو گے تو جنت ملے گی، نہیں کرو گے، جنت والے کام نہیں ہوں گے تو جنت نہیں ملے گی۔ تو الغرض آج ہم ساری توانائیاں گھر بنانے اور اپنے ظاہر کو سنوارنے سجانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے والے غم کی محنت ہی ختم ہو گئی۔ نماز پڑھی تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھی تب بھی ٹھیک ہے۔ نہ پڑھنے کی خوشی ہے، نہ چھوٹنے کا غم ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو جائے تو کوئی خوشی نہیں، اور رہ جائے تو کوئی غم نہیں۔ یہ کیسی مردہ دلی ہے؟ دیکھو، دنیاوی لحاظ سے اگر 10 روپے کا نفع ہو تو سب کتنے خوش ہو جاتے ہیں، 10 روپے کا نقصان ہو جائے تو سب غمگین ہو جاتے ہیں۔ گھر میں بچہ بیمار پڑ جائے تو سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے، کوئی خوشی کی بات آ جائے تو سارا گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے، سب مل کے خوشیاں مناتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اصل خوشی جس چیز کی ہونی چاہیے یا اصل پریشانی جس چیز کی ہونی چاہیے، آج ہمارے اندر سے وہ ختم ہو گیا۔ بھلا یہ بھی کوئی خوشی اور غم کی چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم خوشی اور غم مناتے ہیں؟ ایک نماز چھوٹ جاتی ہے تو اللہ والے تڑپ جاتے ہیں کہ میری نماز رہ گئی، مگر یہاں تو مہینوں گزر جاتے ہیں فرض نمازوں کو چھوڑے ہوئے، کسی کو کوئی فکر تک نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، فرض نماز تو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ اتنی نمازیں ہماری چھوٹ چکی، ہم کیسے حساب دیں گے؟ نماز کے متعلق ایک اور بات یاد آئی کہ بعض لوگ صبح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، 4 تو پڑھ لیتے ہیں، صبح کی چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلی، اٹھا نہیں گیا۔ تو میری بہنوں، جب صبح کی نماز کے لیے اٹھ نہ سکو تو یہ نہ سمجھو کہ آنکھ نہیں کھلی، بلکہ یہ سوچو کہ کون سا ایسا گناہ ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے آگے کھڑا کرنا بھی پسند نہ فرمایا۔ معزز سامعین، جب اللہ کی ناراضگی آتی ہے تو اللہ رزق نہیں چھینتا بلکہ سجدوں کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، سجدوں کی توفیق چھن جانا بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر سجدوں کی توفیق چھن گئی تو سمجھو ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ درد، غم، بے چینی اور بے قراری جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، آج وہ دنیا کے لیے ہونے لگی ہے۔ اللہ کی بندیوں، اللہ کی ذات کو مقصد بنا لو۔ مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے راستہ متعین کر دیا ہے کہ اے میرے بندوں اور بندیوں، مجھے سامنے رکھ کے چلو، میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، میں ہی تمہارا معبود ہوں، تم مجھے راضی کرو۔ اللہ پہ فدا ہونا اور اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد زندگی ہونا چاہیے۔ کچھ ملے گا تو شکر کریں گے، نہیں ملے گا تو صبر کریں گے۔ عزت آئے گی تو شکر کریں گے، ذلت آئے گی تو صبر کریں گے۔ شہرت ملے گی تو شکر کریں گے، گمنامی ملے گی تو صبر کریں گے۔ صحت آئے گی تو شکر کریں گے، بیماری ملے گی تو صبر کریں گے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کو مطلوب بنا کر چلیں گے۔
یہ صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کو مطلوب بنا کر چلیں گے۔ ہمارا زمین و آسمان میں کسی سے کوئی مطالبہ نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تو بہت آسان ہے۔ اللہ اتنا جلدی راضی ہوتا ہے جتنا جلدی دنیا میں کوئی راضی نہیں ہوتا۔ کتنی ماؤں کی اپنے بچے سے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ماں کو منانا پڑے تو اولاد کو پسینے آ جاتے ہیں۔ ماں پہلے اچھی طرح اپنا غصہ نکالتی ہے کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، تب کہیں جا کے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر باپ ناراض ہو جائے تو منانے کے لیے اولاد کو کتنا زور لگانا پڑتا ہے، لیکن میرے رب کے ہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، غالب ہے مغلوب نہیں، ناصر ہے منصور نہیں، حافظ ہے محفوظ نہیں، مالک ہے مملوک نہیں، قادر ہے مقدور نہیں، ساری عزتوں سے بڑی عزت والا ہے، سارے بڑوں سے بہت بڑا ہے، تمام عظمتوں والے سے بڑی عظمت والا ہے۔ اس مٹی کے گارے سے بنے ہوئے انسان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ کبھی تو میری طرف لوٹ کے آئے گا، میرا بندہ کبھی تو میری طرف آئے گا اور میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، کبھی تو دو بول بولے گا توبہ کے میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ میری بہنوں، جب آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو آسمان پہ روشنی ہوتی ہے، جیسے شادی پر ایک روشنیاں جلتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی خوشی ہوئی ہے۔ اسی طرح آسمان پر چراغاں ہوتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یہ چراغاں کیسا ہے؟ چنانچہ ایک فرشتہ 7 آسمانوں میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں عورت نے آج توبہ کر لی، فلاں مرد نے آج توبہ کر لی۔ اللہ نے اس خوشی میں آسمان سجائے ہیں۔ اللہ کے بندوں خوشی اور چراغاں تو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے، دنیا اور آخرت کی مصیبتیں ہماری ٹل گئی، مگر خوشی اللہ تعالیٰ منا رہے ہیں جس کو ہماری توبہ کی پرواہ نہیں۔ ہم توبہ کریں تو بھی وہ غنی ہے، ہم نماز پڑھیں تو وہ غنی ہے، نہ پڑھیں پھر بھی وہ غنی ہے۔ اللہ کی تسبیحات کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے تو بہت سی مخلوقات ہے، اس کے فرشتے، اس کے پرندے سب ہیں۔ ہماری عبادت سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ ہماری توبہ سے پھر بھی اتنا خوش ہو رہا ہے، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے بھلے کے لیے۔ ہماری اطاعت اس کو اونچا نہیں کرتی، ہماری نافرمانی اللہ کو پست نہیں کرتی، ہماری فرمانبرداری سے اللہ کی عزت زیادہ نہیں ہوتی اور نہ ہی ہماری نافرمانی سے اس کی عزت میں کمی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ چراغاں کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے پاس توبہ کے لیے آ گیا، یہ میرا بندہ میرا فرمانبردار بن گیا۔ تو میری بہنوں، آپ کا جیسے کوئی ملنے والا عزیز ملنے آئے تو آپ آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، جو اللہ سب کا بادشاہ ہے، ہمارا اور آپ کا بادشاہ ہے، اگر اس کی طرف بھی کوئی توبہ کر لے، اس کی طرف جب کوئی چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ تانا دیے بغیر انسان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 9 کروڑ کھا لیں پھر بھی توبہ کر لے، سچے دل سے میری طرف متوجہ ہو جائے تو میں قبول کر لوں گا۔ ہم سے کوئی روٹھ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے سلام کرے گا تو ہم کریں گے، نہیں کرے گا تو ہم نہیں کریں گے، لیکن میری بہنوں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے روٹھ جاتا ہے میں اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ جیسے ماں شفقت سے بچے کو پکڑتی ہے کہ ادھر آ جا میرا بچہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندی سے کہتے ہیں ادھر آ جا، ادھر تیرے لیے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں، ادھر میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو مجھے یاد کرتا ہے میرے بندے، میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں، اگر تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں، اگر تو مجھ سے دوستی لگاتا ہے میں تجھ سے بڑھ کر دوستی لگاتا ہوں، اگر تو مجھ سے کھرا معاملہ کرتا ہے
میں تجھ سے بڑھ کر معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کرنے میں بڑھ کر کرتے ہیں، اور اللہ سے جو روٹھ جاتا ہے وہ پھر بھی انتظار میں رہتا ہے۔ تعلق جو توڑ لیتا ہے اللہ انتظار میں رہتا ہے، یہ میرا بندہ میری بندی کبھی تو میرے در کی طرف واپس آئے گا۔ تو میری بہنوں، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو اس سے تعلق توڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تو اپنے نافرمانوں اور کافروں پر بھی مہربان ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، مگر وہ کافر تھا۔ انہوں نے پوچھا مسلمان ہو؟ کہا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کافر کو روٹی نہیں کھلاتا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا اے ابراہیم، نافرمان تھا تو میرا تھا، 70 سال سے میں نے اس کی روٹی بند نہیں کی، تمہیں ایک وقت کی کھلانی پڑی تو بند کر دی، جاؤ اس کو واپس بلاؤ اور روٹی کھلاؤ۔ جو رب کافر پہ ایسا مہربان ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیسے مہربان نہ ہوگا؟ مگر ہم توبہ تو کریں، ہم اس رب کے سچے بندے تو بنیں، ہم اس رب سے تعلق جوڑ کے تو دکھائیں۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے رب کی فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔